حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، نہ اس کے ساتھ ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ انسان اس دنیا میں مختلف رشتوں اور تعلقات کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ گھر کے اندر انسان کے خاندانی رشتے اور تعلقات ہوتے ہیں، اور گھر کے باہر محلے داری ہوتی ہے، دوستیوں کے رشتے ہوتے ہیں، اور جب یہ تمام رشتے اور تعلقات خوشگوار ہوں تو انسان کی زندگی معمول کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر ان رشتوں میں تلخیاں پیدا ہوں اور تعلقات خراب ہوں تو انسان کی زندگی معمول سے ہٹ کر اور تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو انسان ذہنی طور پر پراگندہ اور پریشان حال ہو، وہ نہ دینی طور پر کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، اور نہ ہی دنیاوی طور پر وہ کسی کام کاج کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ کوئی بھی اہم کام کرنے کے لیے انسان کا ذہنی طور پر مطمئن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جھگڑا اور اختلافات یہ انسان کو ذہنی طور پر پریشان کرنے کے اہم اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات ختم کرنے کی ہدایات دی اور جھگڑے نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تم لوگوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو کہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ اور پھر اس اہم چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، کہ آپس کے تعلقات کو بہتر بنا لینا یہ گویا نفلی نماز، صدقات اور روزوں سے بھی افضل ہے۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس کے تعلقات کو خراب کر دینا یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو روایت آج ہم نے پڑھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت دی ہے کہ جھگڑا کرنے سے پرہیز کرو، اور زبان نبوت انسانی نفسیات کی باریکیوں کا بھی ادراک رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات میں خرابی اور جھگڑا کرنے کے دو اہم اسباب بھی بیان فرمائے کہ اکثر اوقات جب دو دوست آپس میں مذاق کرتے ہیں یا دو رشتہ دار آپس میں مذاق میں طے کردہ حدود پار کر جاتے ہیں تو یہ بے جا مذاق بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مذاق کرنے سے بھی منع کیا ہے جو آدمی کے تعلقات میں دراڑیں پیدا کرے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آدمی کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے اہم سبب کی نشاندہی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وعدہ کرنے سے منع فرمایا جس کو ہم پورا نہ کر سکیں، اور اگلے بندے کی توقعات جو ہم سے وابستہ ہوں وہ پوری نہ ہوں، اور پھر اختلافات پیدا ہوں۔ الغرض جھگڑے اور اختلافات کا کوئی بھی سبب ہو اس سے دور رہتے ہوئے آپس کی رشتہ داریاں نبھانی چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، اور اچھے تعلقات رکھتے ہوئے جب انسان کی زندگی معمول پر ہو پھر انسان عبادات بھی سر انجام دے سکتا ہے اور دنیاوی کام کاج بھی توجہ سے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔